آج یکم مئی یوم مزدور ہے اور ہم سب یہی جانتے ہیں کہ امریکی شہر شکاگو میں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے مزدوروں پر پولیس نے گولی چلا دی، جس سے کئی مزدور شہید ہو گئے۔ اور ان مزدوروں کی یاد میں ہی ہر سال یکم مئی کو لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ مگر آج سے 42 سال پہلے جب جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار تھے تو ملتان میں شکاگو کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا المناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جب سیکیورٹی فورسز نے مزدوروں پر گولی چلا دی اور اس کے نتیجے میں 133 مزدور شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ کب، کہاں اور کیسے پیش آیا، آج میں اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور میں ہوں بلال غوری۔ ملتان کی کالونی ٹیکسٹائل مل پاکستان سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ مل قیام پاکستان سے پہلے فیصل آباد میں قائم کی گئی اور بعد ازاں اسے ملتان منتقل کر دیا گیا۔ اس کے جو مالکان ہیں ان کا شمار پاکستان کے ان 22 امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے جس کے بارے میں ایوب خان دور میں انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ یہ 22 خاندان اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ملتان کی کالونی ٹیکسٹائل مل جو ہے اس کے مالک مغیث شیخ تھے، اور وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کے جانے کے بعد جس طرح دیگر ملوں میں ہوا کہ جو بونس دیا جاتا تھا مزدوروں کو اس کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ ضیاء الحق نے نیشنلائزیشن کی جو پالیسی تھی اسے ترک کر دیا اور جو صنعتیں تھیں اسے ڈی نیشنلائز کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو سیٹھ تھے، جو مالکان تھے، انہوں نے دوبارہ مزدوروں کے جو حقوق تھے وہ تلف کرنا شروع کر دیے، ان کے بونس بند کر دیے، ان کی تنخواہیں گھٹا دی گئیں، اور طرح طرح کی جو سختیاں ہیں وہ ان مزدوروں پہ ہونے لگیں۔ تو ملتان کی یہ جو کالونی ٹیکسٹائل مل ہے جہاں پہ 1300 مزدور کام کرتے تھے، یہاں پہ بھی انتظامیہ نے اسی قسم کا رویہ اپنایا، اور 1 سال سے مزدوروں کو جو بونس ہے وہ نہیں دیا جا رہا تھا، اور بھی مزدوروں کی کئی شکایات تھیں، جس پر 29 دسمبر 1977 کو وہاں کی جو یونین ہے اس نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جو دوپہر میں کام کرنے والی شفٹ تھی انہوں نے کام چھوڑ دیا، وہ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جو شام میں کی شفٹ میں کام کرنے والے مزدور ہیں وہ آ گئے، وہ بھی اس احتجاج کے اندر شریک ہو گئے۔ اور جب انتظامیہ سے مذاکرات ہوئے تو کافی لمبی چوڑی بحث و تمہیز کے بعد انتظامیہ اس بات پہ تو تیار ہو گئی کہ ہم مزدوروں کو ایک بونس دے دیتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جتنے دن کام نہیں ہوا اتنے دنوں کی تنخواہ جو ہے وہ مزدوروں کی تنخواہ میں سے کاٹی جائے گی، اور جو یونین ہے وہ یہ بات تسلیم کرے کہ یہ ہڑتال غیر قانونی تھی۔ اب اگر لیبر یونین یہ بات تسلیم کر لیتی کہ یہ ہڑتال غیر قانونی تھی تو ان کا مقدمہ ہی سرے سے کمزور ہو جاتا، یہ بات ان کے گلے پڑ جاتی، اور نہ صرف یہ کہ مل مالکان جو ہیں وہ بونس دینے سے انکار کر دیتے بلکہ مزدوروں پر مزید جو ہے سختیاں کی جاتی۔ اس لیے یونین نے بجا طور پر انتظامیہ کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کالونی ٹیکسٹائل مل کے جو مالک تھے مغیث شیخ، ان کی جنرل ضیاء الحق سے تب سے دوستی تھی جب ضیاء الحق صاحب ملتان کے کور کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ مزدور ہڑتال پہ تھے تو انہی دنوں میں ہی مغیث شیخ کی بیٹی کی شادی تھی۔ یہ شادی 2 جنوری 1978 کو ہونا تھی، اور یہ سننے میں آیا کہ مغیث شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو جتنا جہیز دے رہے ہیں وہ 1300 مزدوروں کو جو بونس بنتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ جب یہ بات فیکٹری میں پھیلی تو مزدور مشتعل ہو گئے، اور اس بات پہ غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ سیٹھ صاحب ایک طرف تو مزدوروں کو ان کا جائز حق نہیں دے رہے، اور دوسری طرف اپنی بیٹی کی شادی پر جو ہے وہ اتنے زیادہ اخراجات کر رہے ہیں۔ چونکہ مغیث شیخ کے جنرل ضیاء الحق سے قریبی مراسم تھے، اس لیے جنرل ضیاء الحق صاحب بھی خصوصی طور پہ اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2 جنوری 1978 کا دن تھا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب ملتان میں تھے اور فیکٹری میں مزدور احتجاج پر تھے۔
ایک موقع پہ یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید مزدور جو ہیں وہ شادی کی تقریب پہ دھاوا بولنا چاہتے ہیں، اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب، جن کے حکم پر پہلے ہی مل میں پولیس اور رینجرز کے ساتھ ساتھ فوج بھی تعینات کر دی گئی تھی، انہوں نے مبینہ طور پر سیکورٹی فورسز کو حکم دیا کہ ان مزدوروں کو منتشر کریں، ان کے احتجاج کو کچل دیا جائے اور کسی بھی قیمت پر انہیں مل سے جو ہے نکالا جائے، بے دخل کیا جائے۔ چنانچہ سیکورٹی فورسز نے مزدوروں پر فائر کھول دیا اور ایک ایسا المناک واقعہ پیش آیا جس کی شاید تاریخ میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ اس دن کتنے مزدور مارے گئے، اس حوالے سے مختلف اعداد و شمار سامنے آتے ہیں۔ ماشاء اللہ ادوار میں جب میڈیا سینسرشپ کا شکار تھا، میڈیا پر طرح طرح کی قدغنیں اور پابندیاں عائد تھیں اور صحیح خبر نہیں دی جا سکتی تھی، اس کے باوجود میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اس واقعے میں 18 مزدور شہید ہوئے۔ سرکاری طور پر یہ تصدیق کی گئی کہ 13 مزدور جو ہیں وہ ان کی جان اس واقعے میں گئی ہے، جبکہ جو ورکرز یونین تھی، ان کی ایکشن کمیٹی تھی، ان کے اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 133 مزدور شہید ہوئے، جبکہ آزاد ذرائع کا دعویٰ یہ تھا کہ شہید ہونے والے مزدوروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 200 مزدور جو ہیں وہ اس واقعے میں شہید ہوئے۔ انتظامیہ نے، سیکورٹی فورسز نے اس قدر بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ جب یہ فائرنگ کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے تو جو مظاہرین زخمی تھے انہیں ہسپتال لے جانے کی اجازت بھی نہ دی گئی، اور جب وہاں پہ ٹرک آئے ان لاشوں کو اٹھانے کے لیے تو انہوں نے اس بات کی بھی تخصیص اور تمیز نہیں کی کہ کون زخمی ہے اور کون فوت ہو چکا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو بھی لاشوں کے ساتھ اٹھا کے ٹرک میں ڈالنا شروع کر دیا۔ کچھ جو مزدور ہیں، بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ان کی لاشیں کلونی ٹیکسٹائل مل کا جو بہت بڑا گٹر تھا، سیویج تھا، اس کے اندر پھینک دی گئیں، اور باقی جو ہے وہ قریبی گاؤں میں انہیں اس طرح دفنا دیا گیا کہ کوئی کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کیا گیا، اور اجتماعی قبر جو ہے وہ بنا کے ان مزدوروں کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ کا اتنا المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم مطالعہ پاکستان جو ہے اس میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسے واقعات کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ مزدوروں نے سیٹھوں کے مقابلے میں اپنے حقوق کی جد و جہد کے دوران پسینہ ہی نہیں بہایا بلکہ خون بھی بہایا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ مزدوروں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم یاد رکھتے ہیں تو بس اتنا کہ جب یوم مزدور آئے گا، جب یکم مئی آئے گا، تو ہم ٹویٹر پر، ہم فیس بک پر سٹیٹس لگاتے ہوئے صرف یہ مصرع لکھ دیں گے، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ہمیں نہ تو مزدوروں کے اوقات کا کوئی علم ہے، نہ حالات کی تلخیوں کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں، اور شاید بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو مشہور زمانہ مصرع ہے جسے ہم رسماً استعمال کرتے ہیں، اس کا مصرع اولیٰ کون سا ہے اور یہ مکمل شعر کیا ہے، بہت سے لوگ شاید یہ بھی نہیں جانتے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اس کے بعد بھی مزدوروں پر کئی بار ستم ڈھایا گیا، ان پر کئی بار ظلم ڈھائے گئے۔ سیٹھوں نے، انتظامیہ نے، حکومتوں نے ایکا کر کے مزدوروں کے حقوق تلف کیے، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جب سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں ایک فیکٹری کو آگ لگا دی گئی اور اس واقعے میں 200 مزدور جو ہیں وہ جل کر خاک ہو گئے۔ اگر موقع ملا تو اس پر بھی کبھی بات ہوگی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔